بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو اب میں اس وقت دریا کے کنارے ظالمانہ طور پر کاٹ رہا دریا۔ میرے پاس محترم جناب پرنسپل سر مظاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور الیاس رواں صاحب آتی بشاخصی جو۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس جگہ کے بارے میں؟ سر جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، یہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ دیکھے، پہلی چیز تو بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں غریب لوگوں کی زمینیں دریا کاٹ کے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ہماری حکومتوں کو، اداروں کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہے۔ بالکل جیسا کہ بھائی سے ہم نے پوچھا کہ پہلے یہ دریا کا رخ کہاں پہ تھا، تو تقریباً درخت نظر آ رہے درخت تقریباً پانی کے بیچ میں ہزاروں ہزاروں کیا کلومیٹر کی آپ بات کریں تو 2-3 کلومیٹر دور یہاں پہ شاید بن سکتے وہاں تک۔ وہاں سے دریا اس طرف جا رہا تھا تو لوگ وہاں تک کاشت کرتے تھے، زمین اپنے قابل استعمال لا رہے تھے، لیکن آج دیکھیں وہاں سے دریا نے کھاتے کھاتے یہاں لے آیا ہے۔ تو ممکن 1-2 سال کے اندر یہ حلقہ نمبر 2 تک یہ دریا جا سکتا ہے اور سب کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ مہربانی کرے تو گورنمنٹ اس کو بند کو تھوڑا سا توجہ دے دے، بالکل تو عوام بھی تھوڑا سا توجہ کر لے، تاکہ عوام اس سائڈ پہ آ جائے، بالکل تاکہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کے بعد اس کے لیے کام کا کرنے کی جو ہے نا توجہ دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو سولوس تقریباً ختم ہو گیا، ابھی گیا، کاٹ رہا ہے، کتپانا باری میں ہے، پہنچا ہوا ہے۔ پھر آگے رنگا جسنا، آگے CMS، یہ تو NS 6 تک خطرہ ہے۔ یہ پانی کم ہوگا، جیسے یہ پانی کم ہوگا تو عوام جب تک اتفاق نہیں ہوں گے یہ گورنمنٹ نہیں آئے گا، نہیں نکلے گا، نہیں کر سکتے۔ میں نشا کو چاہیے کہ اس پہ کچھ کرے، آپ کو اس لوگوں نے وزیر اعلیٰ تک پہنچائے۔ ہم نے PP کو ووٹ زیادہ دی ہے، ہاں ہم اس گاؤں والوں نے، اگر PP جیت رہا ہے ہمارے علاقے سے، ہم کتپانا، رنگا، زہنا سائڈ سے، چھونڈو سائڈ سے ووٹ دے کر جیت رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے اچھا تو یہ بیچارہ عوام کدھر جائے گا؟ کچھ کرے، عوام کو بھی اتفاق ہونے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔